السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ دستگیر مختار۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے 2 نہیں 4 نہیں 145 بچوں کو پالنے والے ڈی آئی جی پنجاب پولیس محبوب اسلم صاحب سے۔ آئیے آپ کو ملواتے ہیں۔ محبوب صاحب، بہت شکریہ آپ نے ٹی وی ٹوڈے کو وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا، آپ کو یہ خیال کیسے آیا 120 بچوں کو پالنا آسان کام نہیں ہے؟ بہت شکریہ جی، ماشاءاللہ 120 نہیں، ابھی الحمدللہ 145 ہو گئے ہیں۔ ہمارے پاس 120 میل بچے ہیں اور 25 ماشاءاللہ فیمیل بیٹیاں ہیں۔ تو اس کا کریڈٹ مجھے نہیں جاتا ہے، اس کا کریڈٹ بیگم صاحبہ کو جاتا ہے۔ اس کا ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے، جو میرے فادر ان لا تھے وہ ماشاءاللہ کافی کام کرتے تھے، صبح کے وقت لنگر بانٹتے تھے، لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ 2009 میں جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو پھر ہم نے وہ سارا سلسلہ کنٹینیو کیا۔ الحمدللہ آج ہمارے گھر سے بغیر کسی ناغے کے 700 بندے کا ڈیلی لنگر جاتا ہے۔ تو آج سے 16 ماہ پہلے یہ بیگم صاحبہ کا آئیڈیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محبوب، ہم فائنینشلی تو سپورٹ کر رہے ہیں، لنگر دے رہے ہیں، لوگوں کو راشن دے رہے ہیں، اسٹائپنڈ دے رہے ہیں، لیکن ہم فزیکلی کچھ نہیں کر رہے، تو میں کچھ یتیم اور لاوارث بچوں کو پالنا چاہتی ہوں۔ ہمارے الحمدللہ اپنے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں۔ تو میں نے بیگم سے کہا کہ یار کہ ہماری جتنی بھی انکم ہے اس کا 60-65% ہم آلریڈی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو اس نے بہت زیادہ ضد کی، تو ہمارا اپنا گھر کیولری گراؤنڈ میں ہے، تو میں نے اپنی امیجیٹ فیملی، صوفیہ کی امیجیٹ فیملی، ان سے ریکویسٹ کر کے میں نے کہا کہ جی ہم اس طرح کا ایک گھر لے کے کچھ یتیم بچوں کو پالنا چاہ رہے ہیں، تو آپ ہماری مدد کریں۔ وہاں سے آج سے یہ 16 ماہ پہلے سلسلہ شروع ہوا۔ پہلے 5 بچے ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے لیے، پھر وہ اس گھر میں جب 20 بچے پورے، ہمارے ہر گھر میں 20 بچے ہیں، 7 گھر ہیں، اور اس حساب سے جو بچیوں کا گھر ہے وہ ذرا بڑا ہے، 1.5 کنال کا ہے، تو اس میں 25 بچیاں ہیں۔ جب پہلا گھر کمپلیٹ ہو گیا تو وہ ہم نے ان بچوں کو اس قدر پیار سے اون کیا سگے ماں باپ کی طرح، اور ان بچوں نے بھی ہمیں اون کیا سگے ماں باپ کی طرح۔ پھر جب لوگوں نے جا کے دیکھنا شروع کیا اور لوگوں نے دیکھا کہ ان بچوں کی تو اٹیچمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے کہ یتیم اور لاوارث بچے ہوں اور بچے سمجھ رہے ہوں یہ ہمارے سگے ماں باپ ہیں۔ تو پھر لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا شروع کر دیا، پھر ہم لوگوں نے ہمیں انکریج کیا، پھر دوسرا گھر لیا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا سفر 16 ماہ پہلے شروع ہوا، اور ابھی الحمدللہ 7 گھر ہیں اور 120 میل بچے ہیں اور 25 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ۔ میڈم، آپ سے سوال کروں گا، 2 بچے پالنا اتنا مشکل ہوتا ہے، آپ 145 بچے پال رہی ہیں، کبھی ٹینشن نہیں آئی ان کا؟ دیکھیں، آپ کے سوال کا جواب میں یہی دینا چاہوں گی کہ یہ میں نہیں پال رہی، پالنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اس کام کے لیے، میرے ذمہ لگایا، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام کروا رہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے چن لیا، دوسرا سوال آپ کا تھا کہ مشکل تو نہیں ہو رہی، تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک کام ذمہ لگایا، اللہ تعالیٰ نے انگلی پکڑی ہے، ہاتھ پکڑ کے وہ کام کرا رہا ہے، تو پھر مشکل کیسی؟ سر یہ بتائیے گا، آپ ان کی روٹین بچوں کی کیا ہے؟ صبح کس ٹائم یہ اسکول جاتے ہیں اور کھیلنے کا کیا ٹائم ہے؟ یہ دیکھیں، آج کل ہمارے اسکولوں میں نا پلے گراؤنڈس کا رواج بالکل ختم ہو گیا ہے۔ تو چونکہ میں خود اچھا اسپورٹس مین رہا ہوں اپنی ینگ ایج میں، بچپن میں بھی، میرے اپنے دونوں بیٹے جو پاکستان کرکٹ اکیڈمی ہے وہاں پہ کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، تو یہ بچے، ان کی نارمل روٹین یہ ہے کہ یہ صبح اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تھوڑا سا ریسٹ کرتے ہیں۔ پھر ہمارے آخری جو اولمپک چیمپئن تھے ہاکی کے، خواجہ جنید صاحب، ان کی قذافی اسٹیڈیم میں اپنی اکیڈمی ہے، یہ ہمارے تمام بچے وہاں پہ جا کے ہاکی کھیلتے ہیں۔ بلکہ یہ سامنے تصویر بھی لگی ہوئی ہے، میں چاہوں گا بعد میں آپ یہ دکھائیں بھی۔ یہ بچے وہاں جا کے 1 گھنٹہ ہاکی کھیلتے ہیں، اور خواجہ جنید کے بعد انفارچونیٹلی پاکستان ایک دفعہ بھی اولمپک چیمپئن نہیں بنا۔ خواجہ جنید صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ان بچوں میں سے میں اولمپک چیمپئن ٹیم بناؤں گا۔ تو ہم ان بچوں کو اس طرح کی تربیت دے رہے ہیں جو ہم اپنے سگے اولاد کو دے رہے ہیں۔ سر، آپ آخر میں ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج دیں؟ دیکھیں، میں یہاں پہ ایک ٹریننگ کالج ہے لاہور میں، چونکہ میں اس کا کمانڈنٹ ہوں، میں اپنے ٹرینیز سے صرف ایک بات کرتا ہوں کہ ایک تو اپنے سے نیچے دیکھیں، آپ اپنے آپ کو بڑا بلیسڈ سمجھیں گے، اور رات کو سونے سے پہلے صرف 15 سیکنڈ کے لیے اپنا سیلف انالیسس کر لیں، آج میں نے سارے دن میں کیا کیا، کسی کا دل دکھایا، کسی کو تکلیف دی، کسی کے کام آیا۔ دیکھیں، پاکستان اکیلا پرابلم میں نہیں ہے، فائنینشیل ساری دنیا میں فائنینشیل کرنچ ہے، ہمیں مل جل کے اس طرح کے کام کرنے چاہیے۔ میں آج سے 16 ماہ پہلے جب تک ہم نے یہ نہیں شروع کیا تھا تو میں اکثر سوچتا تھا کہ یہ ملک چل کیسے رہا ہے، ہم نے سب نے مل جل کے اس کا بیڑا غرق کیا ہے، کسی
کا نام نہیں لے رہا, سب نے مل جل کے اس کا بیڑا غرق کیا ہے. تو اب مجھے سمجھ لگی ہے کہ شاید جو لوگ اس طرح کے پروجیکٹس کر رہے ہیں, جو اس طرح کے نیکی کے کام کر رہے ہیں, یہ ملک شاید اس وجہ سے چل رہا ہے. میں تمام لوگوں سے آپ کے توسط سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں آپ کی سپورٹ کی, آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. ہم اس کو ایک مثالی انسٹیٹیوشن بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی یہ 145 کے آگے اتنے زیرو لگیں کہ یہ پاکستان کا مستقبل یہ بچے ہوں جن کو ہم پہلے دن سے اپنے ہاتھ سے گرو کر رہے ہیں, اور جب یہ جا کے آج سے 10-12 سال بعد یا 15 سال بعد جب یہ فیلڈ میں جا کے پرفارم کریں گے تو پاکستان میں ہر طرف خوشحالی ہوئے گی. ہمیں آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے, مورل سپورٹ کی. آپ یہاں آپ ہمارا انٹرویو لینے آئے ہیں, آپ بھی ایک سپورٹ کا حصہ ہیں. ہمیں آپ کی مورل سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کی فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمارے لیے 1 روپیہ اور 1 کروڑ روپیہ برابر ہے. جس دن پہلی دفعہ کسی شخص نے 50 روپے بھیجے تھے تو میں نے صوفیہ سے کہا تھا کہ آپ کی رجسٹر فاؤنڈیشن فارملی تو رجسٹرڈ ہے, آج پبلک میں آپ کی فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ہو گئی ہے کہ جس بندے نے 50 روپے دیے ہیں اس نے کیا سوچ کے دیے ہوں گے اور اس کی جیب میں کتنے فالتو پیسے ہوں گے. میکسیمم 300-400 روپے فالتو ہوں گے جس میں سے اس نے 50 روپے آپ کو بھیجا اور اس نے آپ کے کام سے متاثر ہو کے بھیجا. تو میں تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا تھوڑا سا ٹائم نکالیں, فیس بک پہ دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں, ہمارا کام دیکھیں, اور ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں سپورٹ کریں. ہم اس کو بہت آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, اتنا آگے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال دی جائے.